بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر نون تنوین اتے خفیفہ دے نون نال حرف علت دے بدل کر دے ہیں اتے وفق حرکت ما قبل اس دی دے جوازن وچ حالت وقف دی دے. نون تنوین کون ہوتا ہے پچھلے قانون میں سمجھایا ہے. نون تنوین ایک نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کی آخری حرکت کے تابع ہوتا ہے. یہ پڑھے. نون تنوین ایک نون ہوتا ہے ساکن جو کلمے کی آخری حرکت کے تابع ہوتا ہے. نون خفیفہ کون ہوتا ہے؟ جو نون ہوتا ہے ساکن جو فعلوں کے آخر متصل ہوتا ہے. پڑھیا کہ کونی. اور جو اسماء صفات ہیں 5 کون یاد ہیں کہ کونی؟ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ اور صیغہ مبالغہ. اے بند. یہ جو 5 اسماء صفات ہیں ان کے ساتھ بھی نون تاکید متصل ہوتا ہے. صرف کی اگلی کتاب میں وضاحت آ جائے گی. ان کے ساتھ بھی نون تاکید ہوتا ہے چونکہ ان میں مصدری معنی پایا جاتا ہے. اسماء صفات میں تو جہاں مصدر پائی جائے اس کی تاکید ہو سکتی ہے تو ان کے ساتھ بھی نون تاکید متصل ہوتا ہے. ابھی آپ نے گردانیں وہ پڑھی نہیں ہیں جی. ابھی تک آپ نے فعل کی گردانیں پڑھی ہیں کہ امر کے ساتھ اور نہج کے ساتھ نون تاکید جو جس کے اوپر جزم ہوتی ہے وہ لاحق ہوتا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ نون تاکید خفیفہ. نون تاکید یہ آندا ہے کہ کوئی نہیں پتہ ہے. نون تاکید خفیفہ نون ہوتا ہے ساکن جو فعلوں کے آخر میں تاکید کے لیے لاحق ہوتا ہے. نون تاکید نون ہوتا ہے ساکن جو فعلوں کے آخر میں تاکید کے لیے لاحق ہوتا ہے. اب قانون سمجھیں. اللہ جی ہر نون تنوین و نون خفیفہ بحرف علت بر وفق حرکت ما قبل بدل میں کنند در حالت وقف جوازن نزد یونس صرف کے جو امام ہیں ان میں سے ایک امام یونس بھی ہیں جو صرف کے امام ہیں. نحو کے بھی امام ہیں. اچھا جی قانون کا مطلب کیا ہے؟ دھیان کریں. قانون کا مطلب یہ ہے کہ ہر کلمہ جس کے آخر میں نون تنوین ہو یا نون خفیفہ ہو، ہر کلمہ جس کے آخر میں نون تنوین ہو یا نون خفیفہ ہو، جب اس کلمے پر وقف کریں تو اس نون تنوین کو اور اس نون خفیفہ کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل کرنا جائز ہے. یہ ہے قانون. ہر نون تنوین ہر نون خفیفہ جس کلمے کے آخر میں یہ ہیں اس کلمے پر جب وقف کریں گے تو اس نون تنوین اور نون خفیفہ کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے. واو کے موافق حرکت ہے ضمہ، یا کے موافق حرکت ہے کسرہ، الف کے موافق حرکت ہے فتح. مثال سمجھیں. زیدن نون تنوین کی مثال. زیدن اس کے آخر میں نون تنوین ہے کہ کوئی نہیں؟ نون تنوین کے ما قبل حرکت کون ہے؟
دال اتے کیڑی شے ہے فتح زبر زبر ہے جی. جب اس پر وقف کریں تو اس نون تنوین کو اس حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے. تو فتح کے موافق حرف علت کون ہے؟ الف کے موافق ہے فتح، فتح کے موافق ہے الف، واو کے موافق ہے ضمہ اور ضمے کے موافق ہے واو. آخ دو مپاسم واو کے موافق ہے ضمہ اور ضمہ کے موافق ہے واو. پھر آخ. واو کے موافق ہے ضمہ اور ضمہ کے موافق ہے واو. یا کے موافق ہے کسرہ اور کسرے کے موافق ہے یا. یا کے موافق ہے کسرہ اور کسرہ کے موافق ہے یا. پھر آخ. یا کے موافق ہے کسرہ اور کسرہ کے موافق ہے یا. تو زیدن کو حالت وقف میں زیدہ پڑھیں گے. حکیمن کو حکیمہ، خبیرن کو خبیرا، قدیرن کو قدیرا، سمیعن کو سمیعا، بصیرن کو بصیرا. زیدن کے آخر میں کیا ہے؟ نون تنوین ہے. ما قبل کیا ہے؟ اس کی حرکت کون سی ہے؟ ضمہ ہے. ضمہ ہے. تو حالت وقف میں ضمے کے موافق کون سا حرف علت ہے؟ واو ہے. تو اس کو کس سے بدلانا جائز ہے؟ واو سے بدلا. واو سے. تو زیدن پر وقف کریں گے تو کس طرح پڑھیں گے اس کو؟ زیدو پڑھیں گے. زیدو. زیدن کے آخر میں کیا ہے؟ نون تنوین ہے. نون تنوین. ما قبل حرکت کون سی ہے؟ کسرہ ہے. کسرہ ہے. کسرے کے موافق کون سا حرف علت ہوتا ہے؟ یا. یا. تو حالت وقف میں زیدن کو کس طرح پڑھیں گے؟ زیدی. زیدی. تو زیدن کو حالت وقف میں زیدہ، زیدن کو حالت وقف میں زیدو، زیدن کو حالت وقف میں زیدی. سمجھ آئی کہ کو نہیں آئی؟ نون خفیفے کی مثال ازر بن، ازر بن، ازر بن، جو تین سیغے ہیں نا مخاطب کے، ان کی بات کر رہے ہیں. ازر بن، ازر بن، ازر بن، ازر بن، ازر بن، ازر بن، تینوں سیغوں میں آخر میں کون سا نون ہے؟ خفیفہ. ہیں؟ نون خفیفہ. نون تاکید خفیفہ. نون تاکید خفیفہ. ازر بن میں نون کے ما قبل حرکت کون سی ہے؟ فتح ہے. ازر بن میں، ضمہ ہے. ازر بن میں. کسرہ ہے. تو ان پر جب وقف کریں تو اس نون خفیفے کو ما قبل حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے. ازر بن کو کس طرح پڑھیں گے؟ ازر با. تے ازر بن کو، ازر بو. تے ازر بن کو. ازر بی. مطلب قانون کا کیا ہے؟ ہر کلمہ جس کے ہر در آخر ہر کلمہ جس کا ہر کلمہ کے اس کے آخر میں نون تنوین یا خفیفہ ہو، ہر کلمہ کے آخر میں نون تنوین یا خفیفہ ہو، اس نون تنوین یا نون خفیفہ آ رہا اس کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت باب مناسات کے ساتھ بدل کرنا جائز است جائز ہے. مثال نون تنوین کی زیدن، 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 دری جا، اس جگہ میں اگر وقف کرے دوں تو زیدہ، زیدو، زیدی پڑھنا جائز ہے. مثال نون خفیفہ کی ازر بن، ازر بن، ازر بن، اس جگہ میں اگر وقف کرے تو ازر با، ازر بو، ازر بی پڑھنا جائز ہے. یہ جو قانونچے میں قانون لکھا ہوا تھا وہ آ گیا ہے، وہ آ گیا ہے. اور وہ کہنا قانونچے دی عبارت ہر نون تنوین آتے خفیفہ دے نون نال حرف علت دے بدل کریندے ہیں اتے وفق حرکت ما قبل اس دی دے جوازن وچ حالت وقف دی دے. گل سمجھیے؟ آ گیا. لیکن یہ قانون اس طرح نہیں ہے. کتابوں میں قانون اسی طرح آتا ہے، سمجھائیے جی، لیکن اس میں ذرا تفصیل ہے. اس میں جو بات پکانی ہے وہ اب شروع ہو رہی ہے، پہلی سمجھنی ہے، جو پکانی ہے وہ اگلی شروع ہو رہی ہے جی. لیکن یہ قانون اس طرح صحیح نہیں ہے جس طرح آپ نے پڑھا ہے نا ابھی.
لیکن یہ قانون اس طرح صحیح قانون اس طرح ہے، دھیان سے سنیں آپ، تفصیل جو پکانی ہے، صحیح قانون اس طرح ہے کہ وہ کلمہ جس کے آخر میں نون تنوین ہے اس کا ما قبل مفتوح ہو، وہ کلمہ جس کے آخر میں اور ما قبل نون تنوین کا، اس نون تنوین کو حالت وقف میں الف کے ساتھ بدل کرنا یہ اکثر ہے، کبھی کبھی ساکت کرنا بھی جائز ہے۔ یہ ایک شک ہے، یہ لمبا قانون ہے۔ کیا ہے؟ صحیح قانون اس طرح ہے کہ وہ کلمہ جس کے آخر میں نون تنوین ہے اس کلمے پر چھڑکنا، ماں اس کلمے پر ماں کھوتے جائے، نون تنوین ہے اور نون تنوین کا ماں قبل مفتوح ہے، اور نون تنوین کا ماں قبل اس کلمے پر جب وقف کریں گے تو اس نون تنوین کو الف کے ساتھ بدل کرنا اکثر ہے اور کبھی کبھی ساکت کرنا قلیل، حذف کرنا بھی کبھی کبھی ساکت کرنا قلیل ہے۔ جی صدقے بارے جاواں جی، ایک آخنا کبھی کبھی آخ یا قلیل آخ تو میں ایک شے نے کو تور پہاڑ اب اتر پیر پیچھا کر بچہ، کمال ہے جب میں چوکڑ مار کے بہنا کدی مینوں دیکھ کے انج کر کے کدی بیٹھا انج کر کے بیٹھا، کمال ہے یہ تیری پتر داڑھی نہیں شروع ہوئی جی بچہ، میں 14 سال پڑھی میرے وال ویکھ ادھر ویکھ اس طرح بہ کے، سمجھ آئی آ انج بہ کے میرا پتر 14 سالاں وچ میرے کم از کم کدی ٹکیٹے گنو نا تے زندگی وچ او انج کر کے بہنا، صرف کرے بخار ہوے تے بیٹھا ہوا کہ اللہ دے فضل و کرم نال پتر انج کر کے سارا دین پڑھیا جی، اس طرح کر کے میرا پتر دین وچ ادب تو سوا ککھ بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عربی کتابت میں ہر وہ اسم جس کے آخر میں 2 زبریں ہوتی ہیں آگے الف لکھا جاتا ہے، چونکہ حالت وقف میں وہ نون الف بن جاتا ہے تو کتابت میں آگے الف لکھنا ایک قانون ہے باقاعدہ جی۔ مثلا ان اللہ کان علیما حکیما، میرے منہ دیکھ، میرے منہ دھیان دو، مثال میرے منہ کی لکھی ہے، ان اللہ کان علیما حکیما، جب حکیمن پر وقف کریں گے تو اس کے نون تنوین کو الف سے بدلانا یہ اکثر ہے حکیمہ، لیکن حکیم اس نون کو حذف کر دینا اور حکیم پڑھنا یہ بھی جائز ہے، جائز ہے لیکن اکثر کیا ہے حکیمہ، حکیمہ۔ وکان اگلے کہنا واللہ غفور الرحیم، اس طرح قرآن پاک کدھر بھی کوئی کہ ہے کرے واللہ غفور الرحیم، وکان اللہ غفور الرحیم ہے کہ کوئی نہیں؟ وکان اللہ تو ہے نا، اس طرح جو کتابت دی غلطی، وکان اللہ غفور الرحیم، رحیمن، تو رحیمن پر جب وقف کریں تو رحیمہ پڑھنا اکثر ہے، رحیم پڑھنا جائز ہے قلیل طور پر۔ یہ سورہ نساء یا یوحنا ستقو سے لے کر چھٹے پارے میں جا کر ختم ہوتی، اس پورے سورت میں وقف الف پر ہے سارا جی۔ سنایا نہیں قرآن شریف؟ کدھر میں کوئی آیت پڑھ کے ویکھ وقف کس تے وے پوری سورت ہے جی، آخر تے 2 زبرانے جی، تو حالت وقف میں اس کو کس سے بدلایا ہے؟ الف سے بدلایا ہے جی، کہ کوئی نہیں جی ہیں پڑھ کے بڑا یا یوحنا ستا کوئی نہیں، یہ تو حافظ ہو گئے جڑے ہیں جی اٹکی جی، تم پڑھ کر آدھی یا یوحنا ستا کو واتقوا اللہ الذی تسالون به والارحام رقیبا۔ پوری سورت کے اندر 2 زبریں، تو حالت وقف میں نون تنوین کو الف سے بدلایا ہے پوری سورت میں، کہ کوئی نہیں ہیں پوری مثالیں، پوری سورت و مثالیں ساری۔ چلو جی، یہ
ہوں جس ٹائم تساں عربی پڑھنی کرنی نا جتھے جناب ہوراں دا ساہ رکنا کرنا اتنے دھیان کرنا ہے بھی ہوں اتنے دو زبراں نے دو پیشہ نے یا دو زہراں نے اونج دا وقف کریدا ہے جی اس واسطے قانون پڑھاتے پے ہیں جی سمجھ آ گئی یا کہ کون یہ گل سمجھ آئی لیکن یہ قانون صحیح نہیں ہے قانون صحیح اس طور پر ہے ہر کلمہ کہ اس کے آخر میں نون تنوین ہو اور ما قبل اس کا مفتوح ہو اس صورت میں اور اس نون تو واو نہیں ہے گی یہ واو غلط ہے تو اس نون تنوین کو الف کے ساتھ بدل کرنا اکثر ہے اور ساکت کرنا قلیل ہے مثال اس کی ان اللہ کان علیما حکیما وکان اللہ غفور الرحیما اصل میں حکیمن رحیمن تھے اس نون تنوین یہ نون تنوین واقع ہوا ہے کلمہ کے آخر میں ما قبل اس کا مفتوح ہے اس نون تنوین کو الف کے ساتھ بدل کرنا اکثر ہے حکیمہ رحیمہ پڑھنا اکثر ہے حکیم رحیم پڑھنا قلیل ہے یہ ایک صورت آ گئی ہے دوسری صورت کلمے کے آخر میں نون تنوین ہے نون تنوین کا ما قبل مضموم ہے یا مکسور ہے کیا کہ کلمے کے آخر میں نون تنوین ہے اور نون تنوین کا ما قبل مضموم ہے اب حکم یہ ہے کہ حالت وقف میں اس نون تنوین کو حرف علت سے اچھا جی ایرا اس نون تنوین کو حالت وقف میں حرف علت کے ساتھ بدل کرنا یہ قلیل ہے حذف کرنا بہت کثیر ہے وہ کلمہ جس کے آخر میں نون تنوین ہے اور نون تنوین کا ما قبل مضموم ہے یا مکسور ہے تو یہ دو زبروں والی صورت کا خلاف ہے جب اس کلمے پر وقف کریں گے تو اس نون تنوین کو حرف علت کے ساتھ بدل کرنا یہ قلیل ہے اس کو حذف کرنا یہ اکثر ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر اس کو کس طرح پڑھتے ہو حالت وقف میں ان اللہ علی کل شیء قدیر قدیر کیا کیا ہے یا نون تنوین کو حذف کیا ہے ساکت کیا ہے اور اس کو واو سے بدلا کر کس طرح پڑھیں ان اللہ علی کل شیء قدیر ان اللہ علی کل شیء قدیر رو یہ بھی جائز ہے لیکن قلیل ہے حتی الہی نن نون تنوین ہے ما قبل مکسور ہے حالت وقف میں اس نون تنوین کو حذف کر کے ہی نن کو ہین پڑھنا یہ اکثر ہے اور اس نون تنوین کو یا سے بدلا کر اس کو ہی نی پڑھنا یہ بھی جائز ہے آنکھو قدیر ان کو حالت وقف میں قدیرو پڑھنا یہ قلیل ہے قدیر پڑھنا یہ اکثر ہے ہی نن کو حالت وقف میں ہین پڑھنا اکثر ہے ہی نی پڑھنا قلیل ہے حکیم من کو حالت وقف میں حکیم ما پڑھنا اکثر ہے حکیم پڑھنا قلیل ہے جی یہ تفصیل ہے اب غلطی کیا تھی قانون میں قانون سے تینوں برابر سمجھ آ رہے تھے کہ کون نہیں سمجھ آ رہے تھے کہ نون تنوین کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے لہذا حکیمن کو حکیمہ پڑھنا قدیرن کو قدیرو پڑھنا ہینن کو ہینی پڑھنا یہ سارے ایک جیسے ہیں حالانکہ اس طرح نہیں ہے حکیمن کو حکیمہ پڑھنا اکثر ہے حکیم پڑھنا جائز ہے قدیرن کو قدیرو ہینن کو ہینی پڑھنا یہ قلیل ہے قدیرن کو قدیر ہینن کو ہین پڑھنا یہ اکثر ہے یہ غلطی ہے اس میں جی قانون سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے حالانکہ نہیں ہے یہ تفصیل یہ فرق ہے یہ غلطی تھی اس میں جی اگر ما قبل اس نون تنوین کا مضموم یا مکسور ہو آ رہا تو اس نون تنوین کو حرف علت کے ساتھ بدل کرنا قلیل ہے حذف کرنا اکثر ہے اکثر اسم تفضیل ہے بہت زیادہ ہے مثال اس کی ان اللہ علی کل شیء قدیر حتی الہی نن اصل میں قدیر ہی نن تھے ای قانون اچھا جی یہ نون تنوین واقع
واقعہ ہوا ہے کلمے کے آخر میں ما قبل اس نون تنوین کا مضموم اور مکسور ہے، اس کو حرف علت کے ساتھ بدل کرنا قلیل ہے اور حذف کرنا اکثر ہے۔ قدیر ہین پڑھنا اکثر ہے، قدیروحینی پڑھنا قلیل ہے۔ بات سمجھیے؟ ایک بات رہ گئی تھی قانون میں، وہ اب بیان کرتے ہیں۔ وہ پنجابی والے قانون میں وہ بات نہیں ہے، وہ بات اب شروع ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ یہ جو قانون پڑھا آپ نے کہ کلمے کے آخر میں نون تنوین ہو تو اگر ما قبل فتح ہو تو اس کو الف سے بدلانا اکثر ہے، حذف کرنا جائز ہے۔ اگر ما قبل نون تنوین کے مضموم ہو یا مکسور ہو تو اس کو نون تنوین کو حذف کرنا اکثر ہے اور بدلانا جائز ہے۔ یہ تب ہے، یہ بات تب ہے جب کلمے کے آخر میں تا متحرکہ نہ لگی ہوئی ہو، تا متحرکہ نہ لگی ہوئی ہو۔ یہ قانون تب ہے جب کلمے کے آخر میں تا متحرکہ نہ لگی ہوئی ہو۔ اگر کلمے کے آخر میں تا متحرکہ ہے، زارباتن زارباتن زارباتن، ناصرتن ناصرتن ناصرتن، عالمتن عالمتن عالمتن، جی شریفتن شریفتن شریفتن۔ اگر یہاں بھی تو آخر میں نون تنوین ہے کہ کوئی نہیں؟ شریفتن شریفتن شریفتن، زاربتن زاربتن زاربتن، نون تنوین ہے۔ یہ جو قانون پڑھا ہے وقف والا، یہ تب ہے جب کہ کلمے کے آخر میں تا متحرکہ علامت تانیث کی نہ لگی ہوئی ہو۔ اگر کلمے کے آخر میں تا متحرکہ علامت تانیث ہے تو اس کلمے پر جب وقف کریں گے تو صرف ایک ہی صورت ہے کہ نون تنوین کو حذف کر کے تا کو ہا سے بدلانا ہے۔ نون تنوین کو واجب ہے، واجب است، یہ واجب ہے جی۔ رحمتن کو رحمہ پڑھنا واجب ہے، رحمتو سمجھائیا یا رحمت یہ غلط ہے، اور رحمتن کو بھی رحمہ، رحمتن کو بھی رحمہ، مسلمتن کو مسلمہ، مسلمتن کو بھی مسلمہ، مسلمتن کو بھی مسلمہ پڑھنا واجب ہے۔ یا نہ نون تنوین کو بدلا سکتے ہیں اور نہ ہی تے کو پڑھ سکتے ہیں، بلکہ حالت وقف میں نون تنوین بھی گیا تے کو ہا کے ساتھ بدلا کر پڑھنا واجب ہے۔ اچھا جی، یہ بات اس وقت ہے جب کہ کلمے کے آخر میں تا تانیث خالص اسمیت زیادہ نہ ہو، اور جنہوں تا متحرکہ پیچھے پڑھیا جائے۔ یہ قانون تب ہے جب کلمے کے آخر میں تا تانیث خالص اسمیت زائدہ نہ ہو۔ اگر ہوگی تو آ رہا تو اس تا کو حالت وقف میں ہا کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے، جیسے رحمتن کو رحمہ، مسلمتن کو مسلمہ پڑھنا واجب ہے۔ یہ رحمتن کو رحمہ ہاں زبر لکھی، غلط لکھی کاتب نے جی، جزم ہے جی، پڑھنا واجب ہے۔ یہ قانون کی ایک حصہ آ گیا ہے اور اس میں ایک بات رہ گئی تھی، وہ بھی بیان کر دی ہے۔ اب قانون کا دوسرا حصہ شروع ہے۔ وہ کلمہ جس کے آخر میں نون خفیفہ ہے، وہ کلمہ جس کے آخر میں نون خفیفہ ہے، وہاں تو لکھا تھا نا کہ بدل کرنا جائز ہے قانون کے اندر، لیکن غلطی کیا ہے؟ تفصیل۔ اب نون خفیفے کی بات شروع ہے۔ وہ کلمہ جس کے آخر میں نون خفیفہ ہو، ما قبل اس نون خفیفے کا مفتوح ہو تو حالت وقف میں اس نون خفیفے کو الف کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے۔ اذر بن کو حالت وقف میں اذر با جائز نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ اگر ما قبل مضموم ہے یا مکسور ہے تو اب
حرف علت کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے اور محذوفات کا عود بھی واجب ہے. حذف کرنا بھی واجب ہے اور محذوفات کا عود کرنا بھی واجب ہے. یہ ساری گل تاں جی پچھلی گل یاد ہوئے نہ ہوئے تو کچھ بھی نہیں. پہلے ایک سمجھو نا پھر باقی دو سمجھا جی. دستا یار یہ تو سر کھپان لگا ہوں خدا دے بندے. نون خفیفہ کا حصہ جو ہے نا قانون میں اب وہ شروع ہو رہا ہے. کلمے کے آخر میں نون خفیفہ ہو, نون خفیفے کا ما قبل مفتوح ہو تو حالت وقف میں اس نون خفیفہ کو الف سے بدلانا واجب ہے. حالت وقف میں اس نون خفیفہ کو ازر بن کو حالت وقف میں پڑھنا. پنجابی کے قانون کے لکھا سی جائز کا مطلب ہے دونوں طرح ٹھیک ہے, بدل کریں تب بھی ٹھیک ہے, ساکت کریں تب بھی ٹھیک تھا. حالانکہ یہ کیا ہے واجب. اور تاں یو تھلے ایک شعر لکھے یو پنجابی کے قانون پنجابی والے کان تھلے شعر لکھے اے کہ در علم صرف بردی گو اے وہ شخص جو کہ روٹی کے دسترخوان سے اٹھا کر لے گیا تو حلوے کی تھالی. ازر بارہ بغیر تسنیہ بگو جی. ازر با بتا یہ تسنیہ کے بغیر کون سا سیگا ہے, کون سا سیگا ہے یہ ازر با تسنیہ کے بغیر. حالت وقف میں ازر بن کون, حالت وقف میں ازر بن الف کو نون کو الف سے بدلایا تو کیا بن گیا, سمجھ نہیں آئی. ایک سوال ہے نا کہ بتا ویسے ازر با تسنیہ کا سیگا ہے نا, تو ازر با تسنیہ کے علاوہ بتا کون سا سیگا ہے. تو جی یہ اصل میں ازر بن ہے, حالت وقف میں نون کو الف سے بدلایا ہے. تو یہ تسنیہ ہے کہ مفرد ہے, مفرد کا سیگا ہے. پریشانی کی اندے وچ. اچھا جی یہ ایک صورت آ گئی ہے, کیا آ گئی ہے, یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے الف سے بدلانا. یہ جو 6 سیگے ہیں امر حاضر کے اس میں جو تیسرا سیگا ہے وہ کیا ہے جس میں نون خفیفہ لگتا ہے. سراغ بڑا 6 سیگے نون خفیفہ وچ کنے لگتے ہیں نون اجری گردان ہے اجری نے پڑھ پڑھنا بس. وہ جڑی بنائیاں پڑھائیاں نے کس واسطے پڑھائیاں, ازر بن کے ساتھ جب نون خفیفہ لگا ہے کوئی چیز گری ہے, ازر تھا نا تو نون خفیفہ لگا ہے تو ما قبل کو کیا کر دیا تو کیا بن گیا. ازر بن اصل میں کیا ہے ازر بو. جب نون خفیفہ ملا اس کے ساتھ تو کیا ہو گئے التقاء ساکنین ہو گئے. التقاء ساکنین کی وجہ سے واو کیا ہو گئی ہے حذف ہو گئی ہے. جب وقف کرنا ہے نون خفیفے کو حرف علت سے بدلانا واجب ہے, محذوف کا عود واجب ہے. مطلب ہے اس نون کو حذف کر کے جو واو حذف ہوئی تھی وہ واپس لانی ہے جی. وہ جمع والی واو حذف ہوئی کہ کوئی نہیں, اس کو واپس لانا ہے. ازر بن اصل میں کیا تھا, جب نون تاکید خفیفہ ملا تو کیا بن گیا ازر بین. التقاء ساکنین والا غیر حدی پہلا ساکن نون خفیفہ یا مدہ اس کو حذف کیا تو کیا بن گیا ازر. تو حالت وقف میں نون کو حرف علت سے بدلنا واجب ہے اور محذوف کا عود بھی واجب. مطلب کہ اس یا کو حذف کریں گے نون کو تو جو یا حذف ہوگی تو اس کو واپس لائیں گے جی. کل سمجھیے کہ کوئی نہیں. وہ گرے کیوں تھے جمع ہو گئے. تو جب نون تنوین ہی نہ رہا تو التقاء ساکنین ہے کہ ختم ہو گئے. جب ختم ہو گیا تو جو حذف ہو گیا واپس آئے گا کہ نہیں. یہ بھی قانون پڑھیں گے صرف کے اندر کہ جو حرف کسی عارضے کی وجہ سے حذف ہو جب وہ عارضہ ختم ہو جائے تو فوراً واپس آ جاتا ہے جی. کون وہ محذوف واپس فوراً. تو لہذا اب ازر بن کو حالت وقف میں کس طرح پڑھیں گے, تو ازر بن کو ازر بی. بات سمجھی ہے کہ نہیں سمجھی. ازر بن کو حالت وقف میں
اور ازر بن کو حالت وقف میں ازر بی. مفسر یا محدث یہ شرح کرتے وقت فرمائیں کہ اس کے ساتھ نون تاکید ہے اور یہ حالت وقف میں واو سے بدل گیا ہے. اس وقت پھر جملہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ اب اس کا معنی تاکید والا کرنا ہے. ازر بو کا معنی اب تاکید والا کرنا ہے چونکہ نون تاکید ہے حالت وقف ہے. جی ال سمجھیے یہ قانون پڑھتے جاؤ گے تو جی اگر تفسیراں دا تے شرح دا مطالعہ کریے تو پھر جڑے جملے نال وضاحت کر دیں کہ یہاں یہ بات ہے وہ پچھلی پڑھی ہوے گی تو اگلی گل سمجھ آوے گی تو جی پچھلا چوڑ تے وہ گل پھر جی اور گل سمجھیے. تو نون خفیفے کا قانون یہ ہے کہ جس کلمے کے آخر میں نون خفیفہ ہے اگر ما قبل مفتوح ہے تو نون خفیفے کو حالت وقف میں الف کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. اگر ما قبل مضموم ہے یا مکسور ہے تو نون خفیفے کو حذف کر دیں گے اور جو واو اور یا حذف ہو گئے تھے ان کو واپس لے آئیں گے. ان کو واپس لے آئیں گے. ازر بن کو حالت وقف میں ازر با، ازر بن کو حالت وقف میں ازر بو، ازر بن کو حالت وقف میں ازر بی پڑھیں گے. اچھا جی مثال ازر بن کو ازر با پڑھنا واجب ہے اگر ما قبل اس کا مضموم مکسور ہو تو اس کو حرف علت کے ساتھ بدل کرنا بھی واجب ہے اور محذوفات کا واپس لانا بھی واجب ہے. مطلب کہ یہ بنون نو حذف کر کے تو انہوں نے واپس لے آنا ہے، انہوں نے واپس لے آنا ہے. جی وہ کوئی تفصیل آ جائے گی آئی پہ. تو لہٰذا کیا کریں گے ازر بن میں ازر بو اور ازر بن میں ازر بی پڑھنا واجب ہے. نون تاکید خفیفے والی صورت میں حرف علت سے بدلنا واجب ہے اور نون تنوین والی صورت میں فتح ہو تو الف سے بدلنا اکثر حذف کرنا جائز. اگر نون تنوین کا ما قبل مضموم یا مکسور ہو تو حذف کرنا اکثر اور بدل کرنا جائز. یہ سارا قانون آ گیا ہے. کو پلے پئیے پتر بھی شک نہ پکاؤ. میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہیں 10 باری اخواما جی تمہیں پچھوں پھیرا خوانا پھر اخوانا پھر اخوانا پھر اخوانا جی. کہ یہ جو قانون پڑھا ہے اس قانون میں یہ تھا کہ حالت وقف میں نون تنوین کو ما قبل حرکت کے موافق حرف علت سے بدلانا جائز ہے اور حالت وقف میں نون خفیفہ کو بھی ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلانا جائز ہے. اس قانون میں تھوڑا سکم رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ نون خفیفے والی صورت میں تو حالت وقف سے میں بدلانا جائز نہیں ہے بلکہ ما قبل کی حرکت کے موافق کیا ہے واجب ہے. ما قبل مفتوح ہے تو نون خفیفے کو الف سے بدلانا، ما قبل مضموم ہے تو واو سے بدلانا، ما قبل مکسور ہے تو یا سے بدلانا جائز نہیں ہے بلکہ. اور کلمے کے آخر میں اگر نون تنوین ہے، نون تنوین کا ما قبل مفتوح ہے تو اب الف سے بدلانا اکثر ہے اور حذف کرنا جائز ہے. اور اگر نون تنوین ہے کلمے کے آخر میں ما قبل مضموم ہے یا مکسور ہے تو اب حذف کرنا اکثر ہے اور حرف علت واو یا یا سے بدلانا یہ قلیل ہے. یہ ہے پھر ایک خواما کہ پہ گئی ہو گیا کم. چلو ٹھیک ہے. کلمے کے آخر میں نون خفیفہ ہو اگر ما قبل اس کا مفتوح ہو تو اس کی تو ایک ہی صورت حالت وقف میں اس کو الف سے بدلانا واجب ہے. اگر ما قبل مضموم ہو یا مکسور ہو آگے دونوں جگہ لفظ واجب لکھا ہے اس کو جائز بنائے پھر میں آپ کو قانون سمجھاتا ہوں. ہے نا دو جگہ واجب جی حذف کرنا واجب تے عود کرنا واجب دونوں جگہ اس کو جائز بنائے جائز. بنا لیا. اب سمجھے اس کو کہ اگر نون تنوین کا ما قبل مضموم ہے یا مکسور ہے تو یہاں دو طرح جائز ہے.
آپ کی مرضی نون تنوین کو واو سے بدلائیں یا نون تنوین کو حذف کر کے جو واو حذف ہوگی اس کو واپس لائیں، اور ما قبل مکسور ہے تو آپ کی مرضی نون تنوین کو یا سے بدلائیں یا نون تنوین کو حذف کر کے جو یا حذف ہو چکی اس کو واپس لائیں، تو دونوں طرح جائز ہے۔ اس کو بدلانا واو یا سے یہ بھی جائز ہے، یا اس کو حذف کر کے جو واو یا حذف ہو چکی ہیں پہلے ان کو واپس لانا یہ بھی جائز ہے۔ پڑھنا بہر صورت حالت وقف میں اذر بن کو، اب اذر بو پڑھنے کی دو صورتیں ہیں کہ یا نون کو واو سے بدلایا ہے یا نون کو حذف کر کے جو واو حذف ہو گئی تھی واپس لائے، گل سمجھیے۔ اور اذر بن کو حالت وقف میں پڑھنے کی ایک ہی صورت ہے، کیا؟ لیکن صورتیں آگے دو ہیں اذر بی کی، یا تو نون کو یا سے بدلایا ہے یا نون کو حذف کر کے جو یا حذف ہو گئی تھی اس کو، تو اب سمجھائیے نا، وہ وجوباً جنا نہیں، وہ مطلب کو نہیں پڑھتا تھے کہ یہ بھی جائز ہے کہ کیا کریں، نون کو واو یا سے بدلائیں، یہ بھی جائز ہے کہ نون کو حذف کر کے واو یا جو حذف ہو گئی ہیں التقاء ساکنین کی وجہ سے ان کو واپس لائیں، لیکن پڑھنے کی صورت یہ کی ہے کون سی؟ اذر بو اور اگر سمجھائیے، ہاں اصل اس طرح وہ غلطی ہے، سمجھیے۔